چوتھا میرا کہ اگر حضرت علی موجود نہیں تھے، کہیں باہر تھے، تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیب جانتے تھے. یا تو قبول کرو کہ ان کو وہ غیب نہیں جانتے تھے، اگر یہ قبول کر لیا تو اس کی امامت کی چھٹی، اور اگر قبول کر لیا کہ وہ باہر تھے لیکن علم غیب جانتے تھے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوئے اور قدرت رکھتے ہوئے انہوں نے سستی کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں. باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، باہر ہیں، کہیں اور ہیں، لیکن اگر وہ باہر ہیں، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود قدرت رکھتے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود اگر انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہیں دیا اور حضرت عمر کا معارضہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سستی کی اللہ اور رسول کی مدد میں. اور اگر وہ قادر نہیں تھے تو ان کے یہاں جو عقیدہ ہے ولایت تکوینیہ کا، اس کی چھٹی ہو گئی. اس کو حاضر ناظر مختار کل مانتے ہیں، بلکہ اس کو خدا مانتے ہیں. لیکن اگر وہ باہر تھے تو ان کے یہاں استغاثہ، ان کے یہاں ایک عمل ہے استغاثہ، وہ حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا علی عبدالعلیم مجھے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، یا علی عبدالعلیم مجھے مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، تو یہ حضرت علی کو پکارتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر سن سکتے ہیں، ہاں بالکل اللہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ نہیں آتے. میری بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تو اگر حضرت علی نہیں آتے تو انہوں نے سستی کی نا، یا تو سستی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. آپ لوگ حضرت عمر کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو حضرت علی کی فکر کرو. اور اگر نہیں سن سکتے تو پھر استغاثہ کیوں کرتے ہو اگر نہیں سن سکتے؟ تو یہ میرے سارے سوال ہیں. پہلے میرے 6-7 ہیں، ابھی میرے 5-6 اور آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. اچھا، انہوں نے یہ کہا امام کی ہر بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے. حدیبیہ کے واقعے پر یہ ہے تفسیر قمی حسن اللہ یاری کے یہاں معتبر کتاب ہے. اس کے اندر حضرت حدیبیہ کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت علی کو فرمایا کہ فقال امیر اکتب محمد بن عبداللہ لکھ. فقال امیر المؤمنین، حضرت علی نے کہا ما امحو اسمکا، میں آپ کا نام نہیں لکھتا ہوں، میں آپ کا نام. ٹھیک ہے، فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر اس کو اریز کیا، مٹا دیا. اور ثم کتبا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا کسی اور سے لکھوایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طارق بھائی میری بات یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو جاری رکھا اور اپنے حکم کو چھوڑا نہیں. حضرت علی نے مخالفت، جب آپ حضرت عمر انہوں نے فرمایا کہ ایتونی کتاب لاؤ، پہلے تو حضرت حکم کو نہیں ہوا، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ تو ایک عام حکم تھا، یہ حکم خاص حکم تھا. حضرت عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مان لی، لیکن حضرت علی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی. حضرت عمر کا عذر مقبول، حضرت علی کا عذر غیر مقبول. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں مت لانا کہ امام نووی نے فرمایا کہ ادب کی وجہ سے تھا. کس نے کہا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ نہیں، حضور فرما دے سمینا واتانا. حضرت علی نے سمینا واتانا فرمایا؟ حضرت علی نے سمینا واتانا فرمایا؟ نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے نفی کے ادوات استعمال کیے، میں نہیں کرتا ہوں. کیا حضرت عمر نے ایسے الفاظ بولے؟ میری بات سن، حضرت عمر نے ایسے الفاظ بولے؟ حضرت عمر نے تو بات کتاب اللہ کی طرف لے گئے. دین کافی ہے، دین مکمل ہے، کسی اور چیز کے. اور اس کے حوالے انشاءاللہ آپ کیا ٹائم ہو گیا؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم ان سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، یہ ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں. جب قرآن مجید فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، شیخ صاحب سوال لکھ دیں، دیتے جاؤ. میں اتباع نہیں کرتا سوائے نہیں، میری بات بھی نہ ہو، میرے اتباع نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی وحی ہو. تو آپ نے کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے آپ سے اس نے فتویٰ
فتویٰ دی ہے، اجتہاد کی ہے. جب قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے خود کہا تھا شیخ صاحب کہ یہاں پر ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. وہ دلیل ہمیں دکھائیں کہ یہ اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے حکم سے نہیں. بالخصوص اتنا اہم واقعہ کہ فرمایا کہ لن تضلوا بعده ابدا، اسے جھوٹ اپنے سے اس نے بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ عمر نے مخالفت کیا. صحابی ہے، شاہد حال ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، عادل ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن عباس کے احادیث میں کہ اس نے کہا الرضیہ کل الرضیہ، یہ جو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا ہے، لکھنے نہیں دیا گیا ہے، یہ سب اسلام کے مصائب کا جڑ ہے. اس کا آپ نے کیوں جواب نہیں، اس کا جواب دے دو. پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں واضح طور پر رہا ہے کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ فرمایا کہ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو کہا حسبنا کتاب اللہ. یہ اس کے جواب میں کہا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہی ہے نہیں، یہ کفر محض ہے. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو مخالفت کی. اچھا پھر کہ یہ کہ اس نے، میں نے حدیث آپ کو دکھا دی کہ اس نے نبی صلی اللہ اسی موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بے حرمتی کی عمر نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے بہتر یہ ازواج ہیں، یہ نساء جو کہتا قلم کاغذ لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. ثابت ہو گیا کہ ازواج عمر سے بہتر ہیں، اور عمر نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں ان کے فیملی کے بے حرمتی کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اس کا جواب دینا ذرا، کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ اچھا ایتونی کے متعلق میں نے بہت سارے آپ کو بتا دیے کہ ایتونی کیوں صیغہ وجوب ہے، اس کے قرائن بتا دیے. ایک کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے دو قرینے لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نے لکھی. تو میں نے ابھی بخاری کی حدیث آپ کو دکھانے لگا تھا کہ صحابہ گئے نبی فذهبوا يردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں جس حالت میں ہوں آپ سے، جس ترک کتابت میں آپ بلا رہے ہیں وہ بہتر ہے، اور پھر میں مزید اس کو دکھاؤں گا. اچھا تو آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ایتونی کا ترک، ایتونی جو ہے اس میں ترک کا جواز ہے، بلکہ میں نے واضح دکھا دیا کہ ایتونی وجوب کے لیے ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت کیا، آپ کیوں جھوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ آپ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے، کتنا وضاع ہے، وضع کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، فیبریکیٹ کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے ثابت کر دیا کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بھی بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. کسی کتاب میں دکھاؤ کہ کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ. جھوٹا آدمی. آپ نے کہا میں نے ثابت کیا ہے کہ حجرہ جو ہے اہل بیت نے بھی بولا ہے، اور امام حسن امام حسین علی علیہ السلام. کسی حدیث میں دکھاؤ، کسی حدیث میں. یہ سوالات لکھتے جاؤ، ایک سوال کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ شخص اس نے کہا میں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے نہیں بولا. کیوں ایسے جھوٹا آپ جھوٹے باتیں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ان سوالات کا پہلے آپ جواب دے دینا، پھر مزید بات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ دین، سوال کیا تھا مجھ سے کہ دین کامل تھا اس وقت یا نہیں تھا؟ جی ہاں، ہمارے مذہب کے مطابق دین کامل تھا دین، لیکن دین میں ایسے مسائل تھے جن کی تاکید کرنا ضروری ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کے متعلق اگر امت مان لیتے تو امت والے کبھی گمراہ نہ ہوتے. اچھا تو آپ نے کہا کہ عمر سے خطاب تھا تو اماموں کو کی دیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی میں آپ کے خدمت میں پڑھنے لگا تھا کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا پچھلے پروگرام میں. تو ہم آئے تھے عمدۃ القاری عینی صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کیوں نہیں لکھایا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنی اہم بات کو عمر کو وہ لکھا رہے تھے. عمر کو نہیں لکھا رہے تھے، پوری امت کو لکھا رہے تھے. عمر مخاطب نہیں تھا، سب امت، کہ میں ایسی وصیت لکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ عمر اتنا بڑا آدمی، اس کو علم دیا جائے. عمر بنفسی مخصوص بالخطاب نہیں تھا، سب امت مخاطب تھے. اس گھر میں جتنے لوگ تھے وہ مخاطب تھے، لیکن عمر نے مخالفت کیا. عمدۃ القاری میں ملاحظہ کریں فذهبوا يردون علیہ، صحابہ نے شروع کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور اس پہ کو رد کرنا کہ تو غلط کہہ رہا ہے تو. اچھا اس کو رد کرنا. اچھا یہ صحابہ کا کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ کفر ہے نہیں صحابہ کا. اچھا قال دعونی اے اترکونی، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے کیوں اس طرح مجھے ستا رہے ہو؟ ما انا فی خیر ما انا فی من المراقبۃ والتاہب للقاء اللہ عز وجل، جو میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، جس حالت میں ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے. فإنه أفضل من الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة، تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ کتابت نہ لکھو، یہ بد ہے، یہ بری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تم مجھے اے صحابہ، تم میری بات کو رد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کتابت نہیں لکھنا چاہیے. فالذي أنا فيه خیر مما تدعونی الیہ، جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو. ولہذا قال ابن عباس، اسی لیے ابن عباس نے کہا ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس نے کہا تو صحابہ کا کفر ثابت ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کو رد کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، روز جزا پہ ان کا ایمان ہے کوئی؟ ان کا لیڈر کون ہے؟ ان کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے. اسی صحابہ کے ٹولے کا گروہ کا لیڈر
عمر بن الخطاب ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اماموں کے نام اماموں کو کیوں دیا؟ ارے اسی حدیث میں ہے وہاں پہ صحابہ مخلص صحابہ بھی تھے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب صحابہ کافر تھے، کچھ صحابہ کافر تھے، کچھ صحابہ مسلمان مومن مخلص بھی تھے. اسی حدیث بخاری میں کہ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے، نساء بھی کہہ رہے تھے کہ وصیت لکھنے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کر رہے تھے ان کو رات کو بلایا، ان کو وصیت لکھوایا. ٹھیک ہے نا؟ کہنا کہ بھئی علی علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے یا حسن حسین کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیوں نام لکھوایا؟ تو یہ اسی کتاب سلیم کی حدیث میں ہے کہ وہاں پہ صحابہ بھی موجود تھے. تو آپ کو اتنی جہالت ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے تو حضرت علی علیہ السلام کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اگر تھے تو انہوں نے کیوں تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ بھائی پہلے بات یہ ہے کہ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں وہ وہاں پہ تھے تو ثابت کرو. ہمارا ادعا نہیں ہے کہ وہ تھے یا نہیں تھے، ہم کہتے ہیں تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو کیوں وصیت ان کے لیے تھی نہیں؟ بھائی وصیت ان کی ولایت عہدی ہے، وصیت تو ان کے لیے بقیہ امت کے لیے ہے، وہ تو ان کا تو کل ایمان ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وصیت تو دوسروں کے لیے ہے، وہ تو ہادی کل ہے. وصیت تو دوسروں کے لیے تاکہ ان کی امامت کو مان لیں. اور اگر وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے کیوں مثلا، آپ کی یہ نہایت جہالت ہے کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی مثلا، یا اگر وہ غائب تھے تو علم غیب ہے وہ آ جاتے یہاں پہ نصرت کرتے، سستی کیوں دکھائی؟ بھئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخالفت نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو حکم دیتے کہ یا علی ان مخالفین منافق صحابہ کو جہنم واصل کر دو، امیر المومنین صاحب حتماً تعمیل کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، ان کو نکال دیا گھر سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تم نبی، اور پھر یہ اعتراض تم اللہ پہ بھی کر لینا نا، اللہ بھی تو دیکھ رہا نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ صحابوں کو گالی دے رہے تھے، رد کر رہے تھے ان کی باتوں کو، تو اللہ نے بھی تو وہاں پہ کوئی ملائکہ کا فوج نہیں بھیجا تھا نا. اگر تم علی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہو تو اللہ پہ بھی اعتراض کرو. آپ کہہ رہے ہیں عمر کو وصیت دے کر پوری امت کی نجات کا علم عمر کو دیا، اور بھائی کب عمر کو وصیت کیا ہے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ ایک مجلس ہے، ایک پروگرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہاں پہ کچھ صحابہ ہیں 10 سے 20 ہیں جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. کب کہا کہ میں صرف یہ وصیت میں عمر کو لکھا رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو عمر کو انہوں نے وصیت کی؟ یہ سوال لکھ دینا بھائی کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو وصیت لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسے ہی جھوٹ بنا رہے ہو. حدیبیہ کے واقعے کے متعلق میرے محترم ناظرین، ہم نے کہا کبھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حکم میں اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو تو پھر بھی وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اچھا وجوب کے لیے ہوتا ہے. پہلی وہاں پہ قرینہ بہت واضح ہے، قرینہ حدیبیہ میں بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کا لقب اٹھوانا یہ کفار کا مطالبہ تھا، اور پھر صحابہ بھی اس کے مخالف تھے اور صحابہ نے منع بھی کیا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ امتاع الاسماء بما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحوال والاموال والحفظۃ والمتاع، یہاں پہ صفحہ نمبر 294 فتح الحدیبیہ، یہاں پہ واضح پہ لکھا ہے کہ یہاں پر اخذ اسید ابن حضیر ابن عبادہ بید الکاتب فامسکہا، کہ کچھ صحابہ سعد ابن عبادہ، اسید ابن حضیر یہ آئے اور امیر المومنین صاحب کے ہاتھ کو انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نہ مٹائیں. جب وہاں صحابہ کا بھی یہ قول تھا کہ آپ نہ لکھ کے نہ مٹائیں اور روکا، جب آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. یہ سیرہ حلبیہ میں بھی یہی ہے کہ صحابہ نے روکا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو مٹانے سے. پھر یہ وہ کافر کا مطالبہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مطالبہ نہیں تھا. سوال کا انشاءاللہ جواب دوں گا، ایک ایک سارے لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اچھا اس کا پہلا جواب، پہلا سوال ثابت کرو اجتہاد تھا. میں نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. کیونکہ اگر لکھواتے پوری امت گمراہ نہ ہوتی، پوری امت گمراہ ہوئی. کئی سنی بھی گمراہ ہیں، کئی شیعہ فرقے بھی گمراہ ہیں، تو گمراہی واقع ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات، اس نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، میں نے کہا وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے اپنی، اگر تعبیر ٹھیک ہو یا غلط اس سے بات نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ تعبیر ٹھیک ہے یا غلط ہے، بات یہ ہے کہ کیا ہم دوسرے آدمی کی تعبیر لے کر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. تیسری بات، اس نے کہا کہ وصیت آل بیت کی وجہ سے ہے، وصیت آل بیت کی وجہ سے ہے، وصیت منع ہوئی صحابہ کی وجہ سے. میں نے ثابت کیا کہ آل بیت کے جھگڑے کی وجہ سے، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، عبداللہ ابن مسعود اس پر رو رہے تھے، نہ یہ کہ حسبنا کتاب اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عبداللہ ابن عباس ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے, اگر اتنے بڑے مرتد تھے, اتنے بڑے کافر منافق گستاخ تھے, تو ان کی ہاتھوں پر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. تو ان جملوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہمارا موقف ہے, نہ آل بیت نہ صحابہ رضی اللہ عنہم. لیکن حرج یہ آدمی پیدا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ازواج مطہرات یہ الگ ٹاپک ہے, اس کا میں جواب نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ اسی واقعے کا مسئلہ ہے, جواب اسی واقعے میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا کہ قرائن کا میں نے جواب نہیں دیا. میں نے قرائن کا جواب دیا. میں نے کہا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاموش رہنا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاموش رہنا اور وہی بات لوٹانا جو حضرت عمر نے فرمایا, یہ قرینہ ہے کہ حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر ہے واجب نہیں تھا. اچھا, یہ دیکھو اس نے کیا دجل کیا. اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو کہ جس چیز کے اندر میں ہوں وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے تم بلاتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا طارق بھائی, اپنے آپ کو ایک صورتحال میں آپ رکھیں. دو گروہ ہیں, ایک گروہ کہہ رہا ہے لکھو, ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہ لکھو. تو لفظ جو بلانا ہے نا وہ لکھنے والے کی طرف ہے, نہ یہ کہ وہ جو منع کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو, یعنی جو لکھوانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو. اس نے دجل کیا, اس نے الٹا کیا. تو نے دجل کیا, میں نے تیرا جھوٹ پکڑ لیا. اگر کسی اور بات والے لفظ دیکھو, لفظ یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. اب اگر کوئی آدمی منع کر رہا ہو اس کو بلانا نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, تو غلط ترجمہ کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جس میں ہوں, یعنی میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں, میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کی بات انہوں نے مان لی. اچھا, میں نے اس کو پوچھا کیا دین کامل ہو گیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ دین کامل ہو گیا. اگر دین کامل ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ وحی تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ دین صرف وحی سے آتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, دین تو صرف وحی سے آتا ہے. تو اگر دین مکمل ہو گیا اور قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم, آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات وحی سے نہیں آئی. اگر وحی نہیں ہے تو اجتہاد ہی تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ, کس نے کہا کہ حضرت عمر سے لکھوایا؟ وہ یار تو نے خود پہلے کہا, طارق بھائی گواہ ہیں, تو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتب لکم کتابا حضرت عمر سے اور حضرت عمر کی جماعت سے کہا. تو ابھی تو نے اپنا موقف بدل دیا کیونکہ تجھے پتہ چل گیا کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے. جھوٹا آدمی, جھوٹا دجال کذاب, جھوٹ بول رہا ہے کہ کس نے کہا؟ تو نے کہا, تو نے شروع میں کہا. اے بھائی میری بات میں, اوئے میری باری میں بات نہ کرنا. آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی, آپ لڑنا شروع ہو گئے ہیں, آپ تو لڑنا شروع ہو گئے ہیں علامہ صاحب. آپ نے کہا کہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا. ٹھیک ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر مخاطب نہیں تھے. اگر حضرت عمر, یہ ان کے الفاظ ہیں, حضرت عمر مخاطب نہیں تھے. اگر حضرت عمر مخاطب نہیں تھے, امر ان کو نہیں ہوا نا, تو انہوں نے مخالفت ہی نہیں کی. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا اگر یہ کتاب حضرت عمر کے لیے تھی تو حضرت علی کو کیوں دے دی؟ تو اس نے جواب دیا حضرت علی کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود تھے. اب دیکھو, جس روایت کو یہ استعمال کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے, اسی حدیث کو میں نے پیش کیا حضرت علی کی موجودگی. یہ دیکھو کیسا دجل, جب میں پیش کروں تو قبول نہیں کرتا, لیکن اپنی بات آتی ہے تو وہی کتاب سامنے کرتا ہے, وہی کتاب یہی ہے. ٹھیک ہے. سلیم ابن قیس والی کتاب, یہی کتاب استعمال کر رہا ہے. میں نے اس کو کہا حضرت علی موجود, کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی موجود نہیں ہے. پھر جب دوسرے لوگوں کا وجود ثابت کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہی حدیث کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر حضرت علی موجود نہیں تھے تو حضرت علی جس طرح تمہارا استغاثہ ہوتا ہے جب تمہیں مار پڑتی ہے مناظروں کے اندر تو تم استغاثہ کرتے ہو, تو حضرت علی سن سکتے ہیں. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیوں نہیں سنا؟ تو اس نے کہا اللہ بھی سنتے ہیں. استغفر اللہ, خالق اور مخلوق کے درمیان وہ مشابہت کر رہا ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق ہے, تم اللہ تعالیٰ پر قیاس کیوں کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. اچھا, پھر اس نے کہا تو میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ. کس نے؟ وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا, حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا. اگر کفر کا فتویٰ حضرت عمر پر, کفر کا فتویٰ حضرت علی پر. جھگڑا کس نے کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کیا, آل بیت نے کیا. میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کوئی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی
حسن اور حسین اس اہل بیت، یہ جو لفظ ہے اس اہل بیت سے خارج، اس اہل بیت سے ان کو خارج کرو، ان کو نکالو، میں نے دخول ثابت کر دیا تیری 3 کتابوں سے، تیری 3 کتاب۔ اچھا یہ کہ اس نے یہ کہا ان کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ آخری بیماری، یعنی وہی مجلس تھی، کہ اگر وہ مجلس نہیں تھی تو ثابت کر اور مجالس تھی، تو مجالس۔ اچھا میرا یہ سوال، بنیادی سوال اور یہ آخر تک یہ سوال رہے گا، اتنی بڑی مصیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا؟ اتنی بڑی مصیبت کو عبداللہ ابن عباس رو کر کہہ رہے ہیں، حضرت علی مرنے کے بعد شیعوں کو ایران میں اور عراق میں اور 12ویں امام کو وہ غار میں، ان سب کو تو مدد دینا ہے، لیکن جب مدد کا وقت تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کچھ نہیں کیا۔ توبہ توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی گستاخی۔ پھر کہتے ہیں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، اس کو ماننا کہا جاتا ہے، اس کو ماننا کہا جاتا ہے، اس کو ماننا کہا جاتا ہے۔ کتنا وقت باقی ہے؟ 1 منٹ۔ اچھا آخری بات، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ کس کا مذہب ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کا مذہب ہے۔ حسبنا کتاب اللہ تیرے امام کا مذہب ہے، یہ ہے علل الشرائع صدوق۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری حدیث پڑھنا بھائی، جیسے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں۔ باب ہے العلۃ التي من اجلها نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن اکل لحوم حمر الاہلیہ وعلت تحریم البغال، خچروں کے جو گدوں کے گوشت حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسین عن ابن ابی عمیر عن ابن عدینہ عن زرارہ ومحمد بن مسلم عن ابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ الرحیم، میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے منافع، البتہ سب صحابہ نے نہیں، وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کیا۔ اس نے شخص کا جواب دیا، یہ تو بخاری کی اپنی عبارت ہے، کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا؟ کہ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا ما لہو ما شأنہ احجرا، کیوں اس پہ سے آپ گئے بھائی؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 422۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ہذیان کہہ رہا ہے، ہذیان کا مطلب بکواس، نہایت ہی بہت ہی بکواس۔ استفہموا، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فذهبوا يردون علیہ، پھر یہی لوگ جن کا لیڈر عمر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدعونی انا فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، یہ کہتا ہے میں نے دجل کیا، یہاں پر میں نے دجل کیا، یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم، محدث، محقق، شارح بخاری اس کے الفاظ دکھا رہا ہوں، من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ۔ یہ بات کس کے جواب میں تھا؟ ان صحابہ کے جواب میں، جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان کہہ رہے ہوں، جعلوا یردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے تھے، رد کر رہے تھے مسلسل۔ ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے یا ترک کتابت کی طرف؟ آئینی صاحب خود کہتے ہیں ترک کتابت، یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے۔ یہ پھر فتح الباری میں بھی یہی جملے ہیں، فتح الباری ابن حجر جزء 8 فذهبوا يردون عليه قال ادعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، صفحہ نمبر 132 میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے، اي الذي اشرت عليكم من الكتاب خير من ما تدعونني اليه من عدمها، کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا۔ بھائی جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے، جب سب اس کی بات کو رد کر رہے ہیں، ان کو گالی مل رہا ہے، تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں، بار بار بخاری یہ کہ فلما اکثروا الاختلاف واللغط، جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی، مخالفت ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانع نہیں ہوئے کہ وہ قانع ہو گئے، کنونس ہو گئے کہ ترک کرنا، کتابت نہ کرنا بہتر ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا، جب ایک جھگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا، اس لیے ترک کر دیا کتابت۔ اچھا، اور بعد میں لکھوایا کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ملاحظہ فرمایا جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 234 ہے، عمر صاحب کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ فإنکن صواحبہ، کہ اس نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے۔ ازواج کیا کہہ رہی تھی؟ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم، عمر نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے، ان کا موقف آپ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے، کتابت کے حق میں تھے، ان کا حکم کتابت تھا۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 5338، یہاں پر
جب عمر کی اپنی حدیث ہے، عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، فکرہنا ذلک اشد الکراہہ، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی، اے نبی کے حکم سے نفرت، یہ کیسے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں لکھا دوں. فقال النسوہ، عورتوں نے کہا کہ الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ تو میں نے کہا انکن صواحبات یوسف، میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتیں ہوں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے، یہ اہانت نبی نہیں ہے، اور نبی کا شتم، نبی کی اہانت کفر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کیوں جواب مانگو، استغاثہ کر لو، تم نے جواب آ جائے تجھے. اچھا پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہن فانہن خیر منکم، پیغمبر نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کی کو، یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کی ہے؟ کتابت لکھنے کی توقیف کی ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے. اچھا، اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کی ساری مصیبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ابن عباس کافر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصیبت اسلام پہ لایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تھے، کبھی وہ کنونس نہیں ہوا کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیہ کل الرضیہ اس بات کی دلیل ہے. ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکتے. تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، بالکل اجتہاد نہیں کیا، غلط بات کو کیا. اور آپ نے کہا اگر دین کامل ہے تو یہ کیسے وہی ہو سکتا ہے؟ اور وحی میں تکرار نہیں ہے بھائی. آج تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی، لمبی تو داڑھی تو تیری بڑی لمبی ہے، وحی میں تکرار نہیں ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے. نماز آ گیا، نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو، پھر کہتا ہے نماز پڑھو. ایک دفعہ زکات واجب ہو گیا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہتا ہے زکات پڑھو. اوے امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غدیر خم میں اعلان ہوا، دوبارہ اس کی تاکید کے لیے. اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے، تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے. ان اتبع، اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناؤں. اچھا، آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا، وہ حدیث دکھانا بھیا، وہ عبارت دکھانا کہ ابن عباس نے کہا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ سے پوچھ لینا، وہ ہمیں دکھا لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کیا. کسی کتاب میں نہیں ہے، ان کا کام ہی جہاں پھنس جائے یہ جھوٹ بنا دیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے. اگر یہ کہتا ہے، انہوں نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کیا؟ اور بھائی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وصیت لکھ دو، اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر ہی سے کہا ایک مجمع ہے، سب سے خطاب ہے کہ تم لے کے. عمر نے مخالفت کیا ہے، کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ہذیان کہہ رہا ہے. میرے محترم ناظرین، اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وصیت نہیں، اس مجلس میں وصیت نہیں لکھائی ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنونس ہو گئے تھے، کنونس نہیں ہوئے تھے. یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار الفکر، محمد شاکر کی تحقیق ہے. حدیث نمبر 1935، اسناد صحیح. صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابن عباس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فتنازعوا، لوگوں نے تنازع کیا، نزاع کیا. نزاع کا آغاز کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا. اس نے کبھی جواب دیا کہ عمر نزاع کا آغاز کرنے والا نہیں تھا؟ کبھی اس نے جواب دیا؟ اس نے جھوٹ سے ادعا کیا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے بھی وہ بولا کہ یہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. کسی، میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکھانا وہ کہاں لکھا ہے. اور شیخ صاحب میری باتیں سن رہے نہیں، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میں سن رہا ہوں، یہ خود اپنے سے 10 منٹ اس کو ملتا ہے نا، میں اس میں انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا. اس میں جتنی مرضی یہ جھوٹ بولے کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے سب نے بولا. اور جھوٹ کہاں جھوٹ بول، جھوٹ پہ جھوٹ. تو صحابہ نے کہا ما شأنہ احجرا، صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا، یہ تو یہ احجر ہذیان کہہ رہا ہے. قال سفیان یعنی حذا، سفیان ابن عیینہ، اللہ اللہ اللہ، سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد، بخاری مسلم سب اس کے سے نقل کرتے ہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہا. فذهبوا يعيدون عليه دعوني فالذي انا خير، پھر چلے گئے. اس کے بعد تکرار کرنا شروع کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ بکواس کر رہے ہیں. يردون عليه، دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ، کہ تم مجھے ترک کتابت کی طرف بلا رہے ہو، یہ صحیح نہیں. اچھا، تو یہاں پہ پتہ چلا نا نبی آپ کو، میرے محترم ناظرین، کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پہ آخر نہیں لکھا ہے اس مجلس میں؟ کیونکہ ان کو گالی ملی ہے.
کوئی لکھنے دے نہیں رہا تھا ان کو. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار الفکر, دار احیاء التراث. یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 3053. اس میں یہ ہے, اسی حدیث میں عبداللہ بن عباس, فقالو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا, حزب اختلاف نے کہا, حزب اختلاف کے قائد نے کہا, وہ میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے بولا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہو, تو صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی؟ جو صحابہ نے جو مخالف تھے اہل بیت علیہ السلام کے, وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کیا ہے, جزء ثامن. یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ مرتین, صحابہ نے بولا یہ تو بکواس. ہاں جی.